منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم بردا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جلسہ ختم ہونے کا وقت ہے اور میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اب اللہ ہی مددگار ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ دستار بھی ہو چکی، دعا بھی ہو چکی، تقریریں بھی ہو چکی، اب بچا کیا ہے؟ اگر آپ اخلاص کے ساتھ، سکون کے ساتھ، افراد تفریق مچائے بنا خاموشی کے ساتھ کچھ دیر سننا چاہیں گے تو میں سنا دوں گا۔ کچھ قیمتی باتیں آپ سے کر لوں گا، زبردستی میں بولنے کا، بات کرنے کا عادی نہیں۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں گے، اب ہمیں بولنے دیجیے، آپ گھر پہ جا کر بولیے۔ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، بس خاموشی کے ساتھ۔ بہت تیزی کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جانے کائنات، وجہ وجود کائنات، وہ مصطفیٰ کریم کے جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، جن کے صدقے میں علماء کرام کو عزتیں ملی، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، اور میدان محشر میں اگر ہمیں اور آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پر ملے گا۔ اب پہلے فیصلہ کر لو تو میں ہار ڈالنے ہیں یا تقریر سننے ہیں؟ کیوں؟ فیصلہ کر لو پہلے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں اور تقریر بھی ہو جائے۔ بھائی صاحب چلو آپ کر لو پہلے، میں بیٹھا ہوں۔ کر لو جو کرنا ہے کرو، بیٹھا ہوں میں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، ہمیں کن حالات کا سامنا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم جیسے جلسے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی جلسے کے بعد رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کون کہاں سے آیا، کس کو بلایا گیا۔ کچھ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کے بیٹے کی دستار بنتی ہے، چلو اپنا نام لکھوا لیں، ہم بھی منہ دکھا دیں۔ ارے بھائی، آپ ان کی برکتیں چاہتے ہیں، ان حفاظ کی، ان علماء کرام کی، تو کچھ لے کر جائیے یہاں سے۔ سنیے، پوری رات پڑھیے، آپ ان کو پیسے بھی دیں، سب کچھ کریں، پیار لٹائیں، یہ حقدار ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں کیجئے گا۔ گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک تو 1:30 بجے میں تقریر کرنے بیٹھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد میں ایسا ماحول رہے گا تو پھر بتائیے کیسے بات ہوگی۔
آواز بڑھائیے، ایک کو کم کر دیجئے، مائک آپریٹر صاحب ایک کو کم کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حفاظ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، غالباً میں 2 مولوی ہیں اور 4 حافظ ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ مصباحی صاحب اور دیگر مدرسین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے مسلمانوں، جب بھی ہمارے عقائد و نظریات پر حملہ ہوتا ہے، جب بھی ہماری مساجد یا ہمارے مدارس پر حملہ ہوتا ہے، جب بھی ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سب سے اگلی صفوں میں سب سے آگے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ علماء کرام نظر آتے ہیں۔ یہ علماء کرام تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کم کر دیجئے، یہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے آج یہ حافظ بنے ہیں، مولوی بنے ہیں، انشاءاللہ جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے، ان کے ماں باپ کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا، ان کے اساتذہ کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہو، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اکبر، جب سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء بھی نفسی نفسی کے شکار ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے صدقے میں جب شفاعت کا حق دیا جائے گا تو علماء کرام کو بھی حق دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے یہ علماء کرام مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اللہ کے اذن سے جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان علماء کرام کی قدر کر لو۔ ہماری نوجوان نسل آج دیکھو کوئی کسی ایکٹر کو فالو کر رہا ہے، ہماری لڑکیاں کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے۔ نوجوانوں، ہم نے دیکھا ایک بیہودہ شو چل رہا تھا بگ باس 17 کے نام سے، اس میں ایک مسلمان لڑکا شامل تھا، تو ہمارے نوجوانوں نے ہیش ٹیگ چلائے، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے اس کو جیتنے کے لیے کہ یہ جیت جائے۔ کعبے میں دعا کی گئی، کوئی مسجدوں میں دعا کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا انشاءاللہ ٹرافی تو یہ جیتے گا، کوئی کہہ رہا تھا یہی جیت کر آئے گا۔ اللہ اکبر، جبکہ اس بیہودہ شو میں جو سب سے بڑا حرامی ہوتا ہے، جو زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، وہی جیت جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر اللہ اکبر ایک طوفان تھا، اللہ اکبر، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو کہہ رہے تھے، ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ فلاں صحابی ٹرافی جیتیں گے، فلاں ہی بگ باس جیتے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ایک سچا عالم دین اللہ اکبر، نبی کے ناموس پر پہرا دینے والا، نبی کی عزت پر پہرا دینے والا، جب بھی بولا تو نبی کی عزت کے لیے بولا، جب بھی زبان کھولی تو نبی کے پیار میں کھولی۔ اللہ اکبر، اگر آج وہ جیل کی قید میں ہے، اگر آج وہ مشکل میں ہے تو علماء کے علاوہ کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نوجوانوں، مسلموں سنو، مسلمانوں سنو، تمہارا ہیرو کوئی ایکٹر یا کسی شو میں کام کرنے والا کوئی بیہودہ لڑکا نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہارا ہیرو نبی کی عزت پر پہرے دینے والا، نبی کی عزت پر پہرا دینے والا مفتی سلمان ہے۔ مفتی سرتاج رضوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہمارا ہیرو وہ ہے جو نبی کی عزت کی بات کرے گا، جو نبی کے ناموس پر پہرا دے گا، جو زندگی کو مصطفیٰ کریم کے کردار کے مطابق گزارے گا۔ اللہ اکبر، آج حیرانی ہوتی ہے علماء کے علاوہ کوئی ٹرینڈ چلانے والا نہیں، کوئی پوسٹ کرنے
کرنے والا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں, مجھے بتاؤ میدان محشر میں اگر مصطفیٰ کریم نے تم سے چہرے کو پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ اگر تم سے پوچھ لیا گیا کہ جب نبی کے ناموس پر پہرا دینے والا پریشانی میں تھا تو تم خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے, اور جب بیہودہ شو چل رہا تھا تو تم اس کے جیتنے کی دعائیں کر رہے تھے, ٹرین چلا رہے تھے, تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج میں اس منچ سے ان علماء کی موجودگی میں اس بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں, اللہ اکبر, کہ مفتی سلمان اظہری کو تنہا نہ سمجھا جائے, بلکہ بھارت کا مسلمان, سارا مسلمان مفتی علماء سلمان اظہری کے ساتھ ہے, کیونکہ مفتی سلمان اظہری دیش کا غدار نہیں بلکہ ملک کا بھی وفادار ہے, مصطفیٰ کریم کا بھی وفادار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی سلمان صاحب, مفتی سلمان اظہری صاحب, مفتی سرتاج رضوی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب, بہت خوب. آج ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یاد رہے بھارت واسیوں, یاد رہے ہندوستانیوں, جب جب اس ملک کو ضرورت پڑی ہے, اللہ اکبر, تو علماء کرام سب سے پہلی صفوں میں نظر آئے ہیں. اللہ اکبر. جب اس ملک کو آزادی کی ضرورت تھی تو اگر بھگت سنگھ نے اس ملک کے لیے آزادی کے لیے گردن دی ہے تو پیر عبدالحمید سے لے کر علامہ فضل حق خیر آبادی تک, سید کفایت علی کافی تک, نہ جانے کتنے علماء کرام نے اپنی گردنیں دی ہے. اور آج ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں, دنیا والوں سنو, بھارت والوں سنو, ہمارے ملک کے لوگوں سنو, اگر آج بھی بھارت کو حفاظت کے لیے گردنوں کی ضرورت پڑے گی تو مفتی سلمان اظہری اور ان جیسے مولوی سب سے پہلے اپنی گردن ملک کے لیے دیتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی سلمان اظہری کا جرم کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان کا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارا دھرم تمہارے لیے ہے, ہمارا دین ہمارے لیے ہے. تم کس کی پوجا کرتے ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا, تم کس کی عبادت کرتے ہو ہمیں یہ رائٹ نہیں بولنے کا, ہمیں ادھیکار نہیں تمہارے خداؤں کے بارے میں بولنے کا. اللہ اکبر. تو مفتی سلمان کا مطالبہ یہ ہے, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم تمہارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے, ہم تمہارے خداؤں کے بارے میں نہیں بولتے, تو تمہیں یہ ادھیکار کس نے دیا, تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے نبی کے ناموس پر بھونکو, تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ میرے نبی کی عزت پر اللہ پر انگلی اٹھاؤ. یاد رہے, ہندوستان کا مسلمان ہو چاہے جہاں کا مسلمان ہو, وہ اپنی گردن دے سکتا ہے, سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. ہمیں دیش کی عدالتوں پر یقین ہے, انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا, انشاءاللہ انہیں رہا کیا جائے گا. اور ہم سب مل کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ مانگ کرتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری کو رہا کیا جائے, چونکہ مفتی سلمان اظہری ایک ریسپیکٹڈ پرسن ہے, ایک ذمہ دار ناگرک ہے. انہوں نے ہمیشہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے. آج ان کو ناجائز پھنسایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. تو ہم کہنا چاہیں گے ہمارے علماء کو آنکھیں دکھانے کی کوشش نہ کی جائے, ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, ہم بچپن سے لے کر جوانی تک پڑھتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہوا مخالف ہو, جب فضا مخالف ہو, تو اس دور میں بھی حق کو حق کہہ دیا جائے. یہی اسلام ہمیں سکھاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث و خواجہ و مخدوم سمنانی کانفرنس, مفتی سرتاج رضوی صاحب, نعرہ تکبیر. ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے. ان جیسے لوگ جتنے بھی مظلوم آج قید میں ہیں ان سب کو رہائی دی جائے. بے شک. اور یاد رہے, اس ہندوستان کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا.
لوگ کوشش کرتے رہے نفرت پھیلانے کی، لیکن یہ ہندوستان زیادہ دنوں تک نفرت کے راستے پر نہیں چل سکتا، اسے اپنی اصل محبت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ ہم برسوں سے ساتھ میں رہتے ہیں، نہ غیر مسلم کو مسلمان سے دقت، نہ مسلمان کو غیر مسلم سے دقت، لیکن لڑانے والے نیتا ہیں، لڑانے والے نیتا ہیں، تو ان نیتاؤں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ گھبرایا مت کرو، زیادہ ٹینشن مت لیا کرو مسلمانوں۔ یقیناً جو دلی کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ریسپیکٹڈ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ آتے جاتے وزیر اعظم 5 سال والے وزیر اعظم۔ لیکن مسلمانوں سنو، اپنی قسمت پر ناز کرو، قیامت تک کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کا وزیر اعظم دلی کی کرسی پر نہیں بلکہ اجمیر کی دھرتی پر آرام کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ آج باتیں کی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے نعرے دیے جاتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی بھی توہین کی گئی، ان کا پتلا جلایا گیا، ان کا فوٹو لگا کر کے جوتے مارے گئے، چپل مارے گئے پتلے پر۔ کیا تم نبی کے وفادار کی عزت کو کم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کیسے گھٹے گا وہ جسے رب تبارک و تعالیٰ بڑھائے، جس کو عزت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہو؟ کیا اس کی عزت کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمیں زیادتی کا سامنا ہے کہ ہمیں سچا بھارتی تب مانیں گے لوگ ہماری مسجدیں ٹوٹتی رہیں، ہمارے مدرسے ٹوٹتے رہیں، ہم پر ظلم ہوتا رہے اور ہم خاموش رہیں، آواز نہ اٹھائیں، تو ہمیں سچا بھارتی مان لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنویدھان نے ہمیں رائٹ دیا ہے، یہ ادھیکار دیا ہے کہ ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف ہم بولیں۔ یاد رہے مفتی سلمان اظہری صاحب بھی زندگی بھر یہی کہتے ہیں کہ تمہارا دھرم تمہارے لیے ہے، ہمارا دھرم ہمارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ یاد رہے ہمیں فرق نہیں پڑتا تم کس کی عبادت کرتے ہو، لیکن سنو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی گردن تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر سر جھکائیں گے تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریئل ہیٹ مونگر فری ہے، کھلے گھوم رہے ہیں ریئل ہیٹ مونگر، حقیقتاً نفرت پھیلانے والے، ان پر کارروائی نہیں ہوتی، ان پر ایکشن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اور مسلمانوں کے معاملے میں تو بہت تیزی سے کام کیا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ ایسے لوگ کھلے گھوم رہے ہیں جو ہمیں بعد میں پڑوسی ملک کا بتا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہمیں پڑوسی ملک سے کیا لینا دینا، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر۔ ہم بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ چھوڑ دو یہاں سے نکل جاؤ۔ یاد رہے اس طرح کے تانے، اس طرح کے نعرے اجمیر میں بھی لگائے گئے تھے کہ سنو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو جو مسلمانوں کو اجمیر سے نکالنے والے تھے وہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہیں سکے تھے۔ تو سنو جب تم غریب نواز کے بٹھائے اونٹوں کو اٹھا نہیں سکتے تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا بھگاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی سلمان اظہری ہمارے جیسے علماء کی اگر وفاداری دیکھنی ہے تو لے چلو ہمیں بارڈر پر، لے کے چلو، اعلان کرو۔ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اگر آفیشیل اناؤنسمنٹ کی جائے، اعلان کیا جائے تو ملک کی حفاظت کے لیے
अगर तुम कहोगे जो जिम्मेदार है हुकूमत में, ऐलान करो तो सही, मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे हजारों लाखों उलमा सबसे अगली सफों में नजर आएंगे। अल्लाह, बेशक हमें ताने देते हो, हमें मजबूर करते हो। नहीं, ये भारत सबका है। प्यार से रहो, रहने दो, जियो और जीने दो, ना हक किसी को ना सताओ, किसी पर जुल्म ना करो। यही इस्लाम का पैगाम है। और इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला, इस्लाम प्रेशर से नहीं फैला, इस्लाम अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई की बिना पर फैलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजारों कोशिशें की गई, लाखों संगठन बना लिए गए। हमने वो दौर भी देखा कि जब 39 थे तो कहा गया 40वां नहीं होने देंगे, 40वां भी हुआ, 40 से फिर 313 भी हुए, 313 के बाद फिर हजारों भी हुए। याद रहे मुसलमानों, ये इस्लाम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई के बिना पर आगे बढ़ता है। याद रहे, दुनिया वालों ने पहले भी कहा था कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस्लाम को रोक लेंगे, हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन याद रहे मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। कसम खुदा की, उस एक मोहम्मद अरबी का सदका है आज दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अहले सुन्नत। और मैं फिर कहता हूं, हजारों संगठन बना लो, हजारों संस्थाएं बना लो, लेकिन तुम मजहब इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे हक, हमारे राइट को टारगेट करना बंद करो, सबके हुकूक अदा करो। सबका राइट है अपने हिसाब से प्रेयर करने का, प्रैक्टिस करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आजादी दी है, सबको अधिकार दिया है कि हर एक बंदा अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। हम फिर से कहेंगे, इस भारत को भारत रहने दो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। ये हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान भगत सिंह का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान पीर अब्दुल हमीद का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान आला हजरत फाजिल बरेलवी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सुनो गरीब नवाज अजमेरी का हिंदुस्तान है। यहाँ पर नफरत फैलाने वाले नहीं बसते, बल्कि प्यार बांटने वाले साबिर कलीरी जैसे लोग रहते हैं। बहरहाल, अब अपनी तरफ आता हूं, असल मुद्दे की तरफ आता हूं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, न्यू जनरेशन, इरशाद भाई खैरियत, याद रहे नौजवानों, कौम का मुस्तकबिल तुम्हारे कांधों पर है, तुम कौम का फ्यूचर हो। आज हैरत होती है अगर इमाम साहब या अल्लामा साहब कहने लगे बेटा नमाज पढ़ लिया करो, मस्जिद आ जाया करो, कुरान पढ़ लिया करो, तो हमारे नौजवान रात के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक नालियों पर पड़े रहेंगे, चाय की टपरियों पर पड़े हुए वक्त गुजार देंगे। लेकिन 10 मिनट का टाइम भी मस्जिद जाने के लिए, ऐसा ही है ना? हाँ, मस्जिदों से हम दूर हैं, मदरसों से हम दूर हैं। फिर कहते हैं यार कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता, कोई उमर जैसा क्यों नहीं आता। घरों का हाल देखो, ये हमारी बहनें बैठी हैं, माजरत चाहूंगा, हमने अपने बचपन में देखा था जब भी आप फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, आज से 10 साल पहले की दुनिया देख लीजिए, 10 साल पीछे चले जाइए, अल्लामा साहब तारीफ करेंगे कि जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, अल्लाह अकबर, हमने देखा तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, बेटियां घरों के अंदर कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, सलात व सलाम पढ़ती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों से अल्लाह अकबर, सलाम पढ़ने की
आवाज नहीं आ रही है, नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है तो गाने चलाने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो सीरियल चलाने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाज आ रही है। आज लोग कहते हैं इतना जुल्म हो रहा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा क्यों नहीं आता कोई? याद रहे मुसलमानों, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी मुजरा करने वालों के घर में नहीं आता। उमर जैसा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मुजरा करने वालों के घरों में नहीं आता, गाना बजाने वालों के घरों में नहीं आता। अल्लाह अकबर, किस घर में आता है? तो सुनो, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें खबर नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है? याद रहे, अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा मखदूम अशरफ सिमनानी जैसा पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा निजामुद्दीन जैसा पैदा होता है। अल्लाह अकबर, आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मजहब इस्लाम को छोड़ रही है। रीजन क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि पहले भी बेटियां थी लेकिन पहले इस्लाम को नहीं छोड़ती थी। इसकी वजह यह है कि बेटियां पहले जानती थी कि इस्लाम किसको कहते हैं, ईमान की कीमत क्या है, ईमान की अहमियत क्या है। चूंकि घरों के अंदर हमारे इस्लामी माहौल हुआ करता था, इस्लामी कल्चर हुआ करता था। आज बेटियां नहीं जानती ईमान किस शय का नाम है, इस्लाम किसको कहते हैं, कुरान क्या है। अल्लाह अकबर, जब हमारे घरों में रात दिन सीरियल चलते हैं, रात दिन फिल्में चलती हैं, रात दिन नेताओं की बात, रात दिन हीरो हीरोइन की बात, तो मुझे बताओ बेटियां क्या जानेंगी, इस्लाम क्या है, बेटियां क्या जानेंगी, ईमान क्या है। याद रहे मुसलमानों, एक साल में सिर्फ एक जलसे का इंतजार मत किया करो। अगर आप बाप हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, बड़े भाई हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह अकबर, रोजाना जो आप घंटों चौराहों पर वक्त बर्बाद करते हो, जो नालियों पर पड़े रहते हो, बैठकों पर पड़े रहते हो, बातें करते हो दुनियादारी की, याद रहे 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, अपनी बेटियों के साथ बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, अगर चाहते हो कि बेटियां तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाए और आखिरत में भी तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाए, तो याद रहे मुसलमानों, 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बच्चियों के साथ, अपने बेटों के साथ घर में बैठ जाओ। आप सीरत मुस्तफा की किताबें ले लो। आप बंगला जबान जानते हैं, बंगला में आपको सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी। जो जबान आपको आती है उस जबान में किताबें सीरत मुस्तफा की मिल जाएंगी। और उस किताब लेने के बाद में 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बेटियों के साथ में, अपने बेटों के साथ में बैठ जाओ। और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी। बेटियों के सामने अगर उस 1 घंटे में बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, बात होगी तो सीरत मुस्तफा की बात होगी। उस 1 घंटे में अगर बात होगी बच्चियों के सामने तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बच्चियों के सामने सैयदा फातिमा का पर्दा रखो, बेशक सैयदा ज़ैनब का पर्दा रखो, बेशक उनको बताओ जरा सैयदा ज़ैनब की जिंदगी के बारे में, सैयदा फातिमा की सीरत के बारे में उनको बताओ। फिर मैं ये दावा करता हूं कि बेटियां तुम्हें दुनिया में जलील नहीं करेंगी, रुस्वा नहीं कराएंगी। ईमान का सौदा, बेशक इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगे और आखिरत में भी इज्जत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरी बहन बेटियों सुनो, आज तुम लिबास लेकर आती हो तो हीरोइन के मुताबिक, एक्ट्रेसेस के मुताबिक, फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने फला फिल्म में। याद रहे बेटियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई। मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। बेटियां इस बात को अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाएं। महशर का मैदान होगा, बेटियां कान खोल कर सुने, तमाम अहले महशर को हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो,
ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ محشر والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ بیٹی اگر چاہتی ہے، لڑکی اگر چاہتی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو، تو بیٹیوں سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ میدان محشر میں تمہیں سینے سے لگاتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو سیدنا امام علی مقام کے کردار کو اپنانا ہوگا، اور ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ بے شک۔ میری بہن بیٹیوں سنو، اگر میدان محشر تم سے سیدہ نے سوال کر لیا کہ میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کرنا اتنا بھاری لگا تمہیں، تم پر گرا گزرا، یاد رہے بیٹیوں تب کیا جواب دو؟ اگر اس دوپٹے میں عیب ہوتا تو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی، کائنات کی سب سے مقدس شہزادی کے سر پہ نہیں ہوتا۔ سردار انبیاء کی بیٹی کے سر پہ یہ دوپٹہ رہا۔ بے شک۔ اس سے پتہ لگتا ہے اس دوپٹے کی اہمیت ہے، اس دوپٹے کی قیمت ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، علماء کا تو دماغ خراب ہے، ان کو تو ڈائریا ہو گیا، مولویوں کو رات دن چیختے چلاتے ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، جینے دو یار، ہے کہ نہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری نیو جنریشن کا۔ کیا یار آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے، جینے دو، جب دیکھو قبر کی بات، جب دیکھو حشر کی بات۔ یقیناً ان علماء کرام کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں۔ ہمیں بھی اپنی کڈنیز پیاری ہیں بھائی، ہم بھی لمبی زندگی چاہتے ہیں، پھر ہم چیخ چیخ کے آپ کو کیوں بولتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہ نہیں جانتے یہ جو علماء جانتے ہیں۔ بے شک۔ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، لیکن نوجوانوں سنو، دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت بہت کچھ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور نوجوانوں سنو، اگر اپنی قوم کا حال بدلنا چاہتے ہو، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو بے شک بلڈنگیں بنے یا نہ بنے، کاریں خریدی جائیں یا نہ خریدی جائیں، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، سبحان اللہ، کیونکہ دنیا اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، میٹرک کر لیا بہت ہو گیا، انٹرمیڈیٹ ہو گیا بہت ہو گیا، اب تو کام کرنے چلا جا، نہیں، آخری حد تک جا کر پڑھائیے اپنے بچوں کو، قابل بنائیے، چونکہ علم ہی وہ چیز ہے، نالج ہی وہ چیز ہے، ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور بنا تعلیم کے تم سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بچوں کو عالم بھی بناؤ، بچوں کو مولوی بھی بناؤ، بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، بچوں کو IAS بھی بناؤ، بچوں کو IPS بھی بناؤ۔ یاد رہے مسلمانوں، لیکن سب سے پہلے بچوں کو اتنا دین ضرور سکھا دو، اتنا قرآن پڑھنا ضرور سکھا دو، اتنا علم دین ضرور سکھا دو کہ جب ساری دنیا تجھے اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائے، جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لے، تو تیری اندھیری قبر پہ جا کر تیرا بیٹا چند قرآن کی آیتیں پڑھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جسے مولوی بنائیں گے اسے صرف مولوی بنائیں گے، ہے نا، اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جسے ہم ڈاکٹر بنائیں گے اسے صرف ڈاکٹر بنائیں گے، اسے استنجے کا بھی طریقہ پتہ نہیں ہوگا۔ بے شک۔ یہ دونوں تعلیمیں جب سے الگ ہوئی ہیں بہت نقصان ہوا ہے ہمارا، حقیقت ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں
یہ کہتا ہوں آپ مولوی پلس ڈاکٹر بنائیے، مولوی پلس انجینئر بنائیے، مولوی پلس IAS بنائیے، مولوی پلس IPS بنائیے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی نوکریاں نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے، پڑھاؤ تو صحیح۔ پڑھانے والے یہ نہیں ہوتا کہ انٹر کے بعد کام کرنے بھیج دیتے، ارے پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کی خاطر گھر بیچ کر مکان کے کرائے میں رہنا پڑے تو رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رہے مسلمانوں، اگر تمہارے بچے نفرت کے شکار ہو جائے، نوکریاں نہ بھی لگے، تو یاد رہے کوئی نوکری چھین سکتا ہے لیکن تمہارے بچوں کی قابلیت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو بات یہ چل رہی تھی اللہ اکبر کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یاد رہے مسلمانوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ تمہیں سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سنو، دنیا کے لیے پاگل ہو جانے والوں، دنیا کمانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھلانے والوں، اللہ اکبر، اپنے مصطفیٰ کریم کو بھول جانے والوں، اس پیارے نبی کو دنیا کے لیے بھول جانے والوں، جس پیارے نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا، جس پیارے نبی نے تمہیں اپنے سجدے کی حالت میں بھی نہیں بھلایا۔ اللہ اکبر۔ سنو پیارے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ بانٹا ہے۔ کتنا حصہ؟ اونچا بولو۔ صرف ایک حصہ۔ اسی رحمت کے ایک حصے میں باپ بیٹے کا پیار چلتا ہے، ماں بیٹے کا پیار چلتا ہے، بہن بھائی کی محبت چلتی ہے، بیوی کی محبت چلتی ہے۔ اسی رحمت کے ایک حصے میں دنیا کے اندر کیسی کیسی خوبصورتی ہے، اسی رحمت کے ایک حصے میں اللہ کی نہ جانے کتنی عطا کردہ نعمتیں ہم کھاتے ہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، اللہ نے صرف ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے اور 99 رحمت کے حصے اللہ نے میدان محشر کے لیے بچا کر رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، رحمت کے ایک حصے میں اتنا کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رہے 99 رحمت کے حصوں میں کیا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہتے ہو میدان محشر میں اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت کے تو 99 حصے بارش بن کر برسے تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج ہے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلٹاؤ اپنے مصطفیٰ کریم کی طرف، بے شک، پلٹاؤ اپنے کریم رب کی طرف۔ مسلمانوں، تمہارا کریم رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، امام صاحب کسی سے کہنے لگے، مولوی صاحب کسی سے کہنے لگے، محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، نماز پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، تو 10-20 لاکھ روپے جس نے کما لیا وہ خود کو بیرسٹر سمجھتا ہے۔ کہتا یار مولوی کیا جانے دنیا کے قدم سے قدم کیسے ملایا جاتا ہے، مولوی کیا جانے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ علماء کا کام تو 10-15 ہزار میں چل جاتا ہے، میں اتنا بڑا امپائر چلا رہا ہوں، اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اگر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میں بھی 5 وقت کے لیے ٹائم نکالوں گا، تو میرا اتنا بڑا امپائر کون چلائے گا، اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا، سلام پڑھ لیں، ختم کر دیں، مجھے تو شاید ابھی آدھا گھنٹہ اللہ اکبر، سلام پڑھ لیں، پیچھے سے خالی ہو رہے ہیں، آپ بھی خالی ہو جاؤ، آپ کو بھی اجازت ہے۔ ہمارے حصے میں وہ وقت آیا کہ بھیا دیکھ لو اب نمٹ لو کیسے نمٹنا ہے، ایسا ہے کہ لٹی ہوئی کشتی اور لٹی ہوئی محفل دونوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مصباحی صاحب جانتے ہیں، اور مصباحی صاحب نے تو ان بچوں کو سنبھالا، ان طلباء کو سنبھالا ہے، تو اندازہ لگائیں کتنا مشکل ہے، اور میں آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا اونچا بولو یار، اور عقیدت سے
اگر چاہو گے تو تھوڑی دیر گفتگو اور کر لوں گا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا، وہ سوچتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں بہت امپورٹنٹ پرسن ہوں، آئی ایم بزی پرسن، آئی ہیو نو ٹائم. اللہ اکبر. یہ ہمارے ریزن کیے جاتے ہیں، ایکسکیوز کیا جاتا ہے. علماء کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، لیول کیا ہوتا ہے یار. ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا؟ مائک آپریٹر صاحب حیات ہو، زندہ ہو بھیا. یہ سیٹی کیوں مار رہا ہے یار؟ یا آپ نے ان لوگوں سے مشورہ کر لیا؟ کیوں سیٹی مار رہا ہے؟ اس کو بالکل روکھا کر دو یار. ان لوگوں سے مجھے بات کرنی ہے، سب کچھ میری باری میں ہونا ہے. بالکل روکھا کر دو، بالکل سوکھا، بس بات سمجھ میں آ جائے. ایکسکیوز کیا جاتا ہے، ریزن دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. اگر تم مسجد جا رہا ہے تو اللہ کا احسان مان، تو قسمت والا ہے. اور اگر مسجد نہیں جا رہا تو یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر میں تجھے آئینہ دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. اونچا بولو. اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کر لو، اچھے کام کرو. اگر برے کام کرو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ. اگر نماز نہیں پڑھو گے، عبادت نہیں کرو گے، برے کام کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے. اتنے میں ایک یہودی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے ہو کہ اچھے کام نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. سنو، میں تو رات دن گناہ کرتا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، میں تو کبھی اچھا کام نہیں کرتا، لیکن میرا مال بڑھتا جا رہا ہے، میرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، میری دولت بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، جتنا وہ حرام کام کرتے ہیں اتنا ہی پیسہ بڑھ رہا ہے. جتنا پڑوسیوں کا مال دباتے ہیں، جتنا لوگوں کا حق دباتے ہیں، جتنا سود کھاتے ہیں، جتنے برے کام کرتے ہیں، جتنے گھٹیا کام کرتے ہیں، اتنا ہی پیسہ بڑھ رہا ہے، اتنی ہی دولت بڑھ رہی ہے. وہ یہودی کہتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تو رات دن گناہ پر گناہ کرتا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، میں تو اچھے کام نہیں کرتا، لیکن میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے، میرے جانوروں میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل میں سناٹا چھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں. کوہ طور پہ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، پروردگار، میں تیرے بندوں کو تیرے عذاب سے آگاہ کر رہا تھا، تیری طرف بلا رہا تھا، تیری عبادت کی تلقین کر رہا تھا، لیکن میرا ایک امتی کھڑا ہوا. وہ کہنے لگا، میں تو رات دن گناہ کرتا ہوں، میں تو رات دن غلط کام کرتا ہوں، میں تو اچھے کام نہیں کرتا، لیکن میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے. پروردگار، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ سنو، جو ہمارے نزدیک عذاب کی سب سے سخت ترین صورت ہے، ہم نے اس وقت اس بندے کو سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. پروردگار بتا بھی دے معاملہ کیا ہے. تو حکم ہوتا ہے، موسیٰ سنو، جس بندے سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں سر نہیں جھکانے دیتے. اللہ اکبر. جس بندے سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. اب اگر تم مسجد نہیں جا رہا ہے، اگر تو اچھے کام نہیں کر رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اللہ اکبر تو غفلت کا شکار ہے. اللہ اکبر. اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں تو منا لے اپنے کریم رب کو، سانسیں چل رہی ہیں تو منا لے اللہ اکبر اپنے کریم رب کو. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں. ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو پتھر بنا لیا ہے، اپنے دلوں کو سخت بنا لیا ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم تو سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، حشر کا حشر میں دیکھیں گے، قبر کا
قبر میں دیکھیں گے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو پڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رات دن رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے، وہ رات دن رب کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہماری آنکھیں کب بھیگتی ہیں مسلمانوں، ہماری آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ جب بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، جب بزنس میں لوس ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی دو قطرے آنسوؤں کے رب کے خوف سے ہمارے نہیں گرتے۔ اللہ اکبر! دنیا کے لیے رونے والوں، دولت کے لیے رونے والوں، دو قطرے آنسوؤں کے اپنے رب کی بارگاہ میں بہا کر دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر! لیکن وجہ یہ ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ جو پڑے تھے، وہ جو متقی تھے، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہمارے تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ نمازیں ہمارے پاس ہیں، نہ اچھے کام ہمارے پاس ہیں، اللہ اکبر! لیکن پھر بھی ہم سینہ تان کے چلتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی ہم جنت کا حقدار سمجھتے ہیں خود کو۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دماغ، اللہ اکبر! داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، تیسرے نمبر کے خلیفہ۔ اللہ اکبر! وہ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر! کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا ساتھ حاصل کیا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ شب و روز گزارے ہو۔ اللہ اکبر! آپ کے خادم نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں آپ کا خادم موجود تھا، آپ قبرستان گئے، آپ کے خادم نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب ہے، مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہے۔ خادم عرض کرتا ہے حضور آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ اتنا بے قرار کیوں ہیں؟ آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ آپ تو داماد پیغمبر ہیں، آپ تو خلیفہ اسلام ہیں، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن غلط کام کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھول جانے والوں، اپنے رب کو ناراض کرنے والوں، اس کے پاس سینہ تان کر چلنے والوں، سنو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اپنے خادم سے، کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، حشر میں کامیاب ہو جائے گا۔ قبر کو ہلکا مت سمجھو مسلمانوں، قبر کو آسان مت سمجھو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مرنے والا پلٹ کر نہیں آتا، اللہ تمہیں بتاتا قبروں میں کیا ہوتا ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے مطلب، نہ ہمیں نمازوں سے مطلب، ہم نے مسجد ویران کر دی، ہمارا سر رب کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں، رات کے رب کی عطا کردہ نعمتیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ کیا ہے ہمارا تمہارے پاس؟ خود کو بہت بڑا عاشق رسول سمجھتے ہو، جنت کا حقدار سمجھتے ہو؟ تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، کیا بولو؟ کون عمر فاروق اعظم کہ جن کے ایک سجدے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ساری امت کی نمازیں رکھ دی جائے، ساری امت کی نمازیں عمر فاروق اعظم کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ! صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر! وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، بے شک نقصان آپ نے کیا ہے دیر میں بٹھا کے۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنے شراب کی بوتل کو چھپا دے، بے شک وہ عمر فاروق اعظم کی جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جائے، بے شک آج کے بڑے بڑے شیطان کہاں جاتے ہیں۔ فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرانے والے عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ! سبحان اللہ! وہ عمر فاروق اعظم کے جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، بے شک سبحان اللہ! وہ عمر فاروق اعظم
کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سننا چاہو گے؟ اسٹیٹس لیول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. مسجد جانے کا وقت نہیں نا, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ, آدھی دنیا سے بھی زیادہ وسیع ریاست کا بادشاہ. اللہ اکبر. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم. کون عمر فاروق اعظم؟ وہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. عمر کا نام سن کر کل بھی یہودی گنڈے کانپ جاتے تھے, آج بھی یہودیوں کے عوام میں زلزلہ آ جاتا. بے شک بے شک. اسٹیٹس دیکھ لیا؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو مصطفیٰ کریم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا, بے شک. جنت کی گارنٹی دی. اللہ اکبر. جن کے صدقے میں ہم تک قرآن پہنچا, جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے تیروں کو برداشت کیا, بے شک. نہ جانے کتنے زخم کھائے, نہ جانے کتنی مشکلوں کو فیس کیا, 3 دن تک بھوکے رہے. بے شک. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر مسجد نبوی میں موجود تھے, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. میرے نبی داخل ہوئے, میرے نبی نے فرمایا اے عمر مسجد میں کس لیے آئے ہو؟ ابو بکر کس لیے آئے ہو؟ سخت دھوپ ہے, سورج اپنی سختی پر ہے, لوگ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, تمہیں بھی اپنے گھروں میں آرام کرنا چاہیے تھا, مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں, ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم نے پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا میرے نبی نے سنا تو میرے نبی نے اپنے دامن کو اٹھا دیا. تو حضرت عمر نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میرے نبی کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. لیکن عبادتوں کا حال دیکھو, اتنی قربانی. آج ہمارے دسترخوان پہ ایک وقت اگر کھانا مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں. بے شک. اللہ اکبر. ایسا اسٹیٹس, ایسا لیول, خوف خدا دل میں اتنا, رات بھر روتے رہتے. اللہ اکبر. ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی, ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. اسٹیٹس آپ نے دیکھ لیا, لیول آپ نے دیکھ لیا, اب ذرا دیکھو خوف خدا کس کو کہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں موجود ہیں, لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں, قافلہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. انہی قافلے والوں میں ایک حافظ قرآن نے چلتے چلتے, اللہ اکبر, قاری قرآن نے ایک آیت پڑھ دی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کا مفہوم سمجھ لو, جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا, جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم بھی قافلے میں موجود ہیں. جیسے ہی اس آیت کریمہ کو حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا ہے, ایک چیخ نکلتی ہے, بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. سفر کو ملتوی کر دیا گیا. لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں. ایک طویل عرصے تک, ایک طویل مدت تک حضرت عمر فاروق اعظم بیمار رہتے ہیں. لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر تم تو تندرست تھے, تم تو صحت یاب تھے. اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ, اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ. اللہ اکبر. تو جانتے ہو مسلمانوں, رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں, عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے دنیا والوں, عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو عمر ٹھیک ہو جائے تو رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب
से दुआ कर दो कि परवरदिगार उमर से राजी हो जाए। अगर रब उमर से राजी हो जाएगा तो उमर ठीक हो जाएगा, उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरा सर रब की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन नफ्सी नफ्सी का हिसाब होगा। वो दिन दूर नहीं है कि जब गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। हिसाब का वक्त करीब है, हम गफलत में पड़े हुए हैं। याद रहे मुसलमानों, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम वर्दा। याद करो उस दिन को कि जिस दिन परहेजगारों को, मुत्तकियों को, नेक लोगों को रहमान की तरफ दूल्हा बनाकर बड़ी शान और शौकत के साथ में ले जाया जाएगा जन्नत की तरफ, रहमान की तरफ। लेकिन गुनाहगारों को, अल्लाह अकबर, बदकारों को, सियाकारों को भूखा और प्यासा इस तरह से लट के सहारे मार कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज जानवरों को लट के सहारे खदेड़ा जाता है। अल्लाह अकबर। मैदान महशर की तैयारी कर लो मुसलमानों, कब्र की तैयारी कर लो मुसलमानों। अल्लाह अकबर। कब्र बहुत, अल्लाह अकबर, कब्र अजाब से भरी है, कब्र कीड़ों से भरी है। अल्लाह अकबर। आज होता क्या है, आज मामलात क्या है, वजह क्या है? होता यह है कि चारों तरफ से हमें लोगों ने मसरूफ किया हुआ है। सब लोग हमसे कहते हैं तुम हमारे लिए बड़े कीमती हो, तुम हमारे लिए बड़े जरूरी हो। अल्लाह अकबर। आज दोस्त ये दावा करते हैं, अल्लाह अकबर, दोस्त भी कहते हैं मेरे यार तेरे बगैर वक्त नहीं गुजरता है, हम तेरे लिए जिंदगी दे भी देंगे, तेरे लिए किसी की गर्दन ले भी लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटियां भी कहती हैं बाबा जान आप हमसे दूर ना जाइए कमाने के लिए, हम अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। बीवी भी कहती है मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप हमसे दूर ना जाइए, हम कम में कंप्रोमाइज कर लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकेंगे। अल्लाह अकबर। ये चारों तरफ जो दुनिया वाले हैं जिनकी वजह से हमने रब को भुलाया है, जिनकी वजह से हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, जिनकी वजह से हमने सजदे तर्क किए हैं, कसम खुदा की ये धड़कनों का खेल है, कसम खुदा की सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, वो जो दोस्त कहते थे कि तेरे बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, कसम खुदा की धड़कनें जिस दिन रुकेंगी, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट से आएगा, कोई बस से आएगा। अल्लाह अकबर। और आने के बाद में ये हिसाब नहीं लगाया जाएगा कि तेरा इंतकाल कैसे हुआ है, बल्कि हिसाब ये लगाया जाएगा दफन में कितनी देर लगेगी। अल्लाह अकबर। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे दुकान पे जाना है, कोई कहेगा मुझे काम से जाना है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ये कड़वी सच्चाई है, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया था, जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, सब लोग बेवफा हो गए हैं। और हमने इन बेवफा लोगों को मरने वाले की बात करते हुए नहीं देखा कब्रिस्तान में, बल्कि हमने तो मुसलमानों को कब्रिस्तान में राजनीति की बात करते देखा है, वोटों की बात करते देखा है, कारोबार की बात करते हुए देखा है। हमने लोगों को मस्जिद में और कब्रिस्तान में हंसते हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए तूने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया था, जिनके लिए तूने नमाजें पढ़ना बंद कर दी थी, अब तेरी धड़कनें रुकी है, तेरी सांसें रुकी है, सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ कर आ गई है। अल्लाह अकबर। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, थोड़ी देर कब्र पे आप रुक जाना। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। मुझे बताओ 10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, उनमें से किसी एक का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारे बगैर वक्त नहीं गुजार पाता था, ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, आज पहली रात है इसकी कब्र में, ये अंधेरी कब्र में घबराएगा, चलो ऐसा करते हैं सारे दोस्त मिलकर के इसकी अंधेरी कब्र में रुक जाते हैं, इसकी अंधेरी कब्र पे वक्त गुजार लेते हैं, ये अंधेरी कब्र में अल्लाह पर घबराएगा। नहीं प्यारे, हमने यार दोस्तों को सबसे पहले भागता हुआ नजर देखा है। अल्लाह पर। अब सब लोगों ने मुंह फेर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, मुंह फेर कर सब लोग आ गए हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। जिनके लिए तूने रब को नाराज किया था, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में उठाकर रखा था, वो सारी दुनिया बेवफा हो गई है, सब ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, सब तुझे अंधेरी कब्र में छोड़कर भाग आए हैं। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चारों तरफ से अल्लाह अकबर तुझे अजाब का सामना है, कीड़ों का सामना है, बिच्छुओं का सामना है। सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। जिस जो तूने माल छोड़ा था वो माल तेरे बच्चों ने बांट लिया, जो यार छोड़े थे उन यारों ने नए यार बना लिए, बीवी ने इद्दत पूरी करने के बाद में दूसरी शादी कर ली है। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया वालों सुनो, सुनो दुनिया
والوں سنو مسلمانوں، جس اندھیری قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے، جس اندھیری قبر میں کچھ کام نہیں آتا، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جب ساری دنیا تجھے تنہا چھوڑ کر آئے گی، جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لے گی، جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت میں اگر کوئی کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اندھیری قبر میں مصطفیٰ کریم ہی کام آئیں گے تو دل تو نے دنیا سے کیوں لگایا؟ بے شک کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے؟ کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ کیوں عشق نہ کیا مدینے والے سے؟ نوجوانوں مجھے بتاؤ، کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نہ کہ اس کا مکھڑا حسین ہے، اس لیے نہ کہ اس کا کردار حسین ہے۔ بے شک۔ تو مجھے بتاؤ نوجوانوں، کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ نہیں۔ کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ نہیں۔ ارے میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیار کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ محبت کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ یاد رہے نوجوانوں، جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار کام۔ بے شک ان کی محبت کو دل میں بساؤ، بے شک قرآن کی تلاوت کرو، اپنی خالی مسجدوں کو آباد کرو، بے شک علماء کرام کی عزت کرو، بے شک اپنے بزرگوں کی عزت کرو، بے شک اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ بے پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ساری دنیا بھی مل کر اگر تجھے گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مصباح صاحب تائید کریں گے اگر بات سچی ہو۔ یہ بھی ایک کڑوی بات ہے کہ ہم جلسے تو روز کر رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، محفلیں بھی سجا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ہماری بدتمیزی کے شکار ہوتے ہیں۔ بے شک ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ہماری بدتمیزی سے بچ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نوجوانوں۔ اللہ اکبر، اکیلے دو ماں باپ نے مل کر 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا، بے شک حافظ بنایا، مولوی بنایا، بے شک قاری بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا۔ بے شک 10 بچوں کی ہر ضرورت کو صرف 2 ماں باپ نے پورا کیا، بے شک شادیاں کر دی، لیکن یہ 10 جوان ہو کر، کڑیل جوان ہو کر 2 وقت کی روٹی بھی ماں باپ کو عزت کے ساتھ نہیں نہیں دے دے پائی۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ آج ماں باپ کے نمبر لگائے جاتے ہیں کہ 1 مہینے کا خرچہ بڑا بھائی دے گا، دوسرا مہینے کا خرچہ دوسرا بھائی دے گا۔ نوجوانوں یاد کرو اس وقت کو، بے شک ٹھیک۔ جنوری کی کڑکتی سردی میں تو اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا تھا، تجھے شعور نہیں تھا پیشاب کب کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے۔ رات کے آخری حصے میں تو نے اپنی ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے پیشاب کیا سردی میں تو تیری ماں نے اٹھا کر تجھ کو نیچے نہیں پھینکا، بلکہ تجھے گیلے سے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹا لیا اور گیلے میں خود لیٹ گئی تاکہ تیری طبیعت خراب نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، تیری کامیابی خاطر، تجھے کامیاب بنانے کے لیے، تجھے پڑھانے کے لیے تیرے باپ نے مئی جون کی گرمی میں پسینہ بہایا، تجھے مولوی بنانے کے لیے، تجھے عالم بنانے کے لیے تیرے ماں باپ نے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ سردی کی پرواہ کی۔ آخری چند قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ نے رات دن محنتیں کی تجھے پڑھانے کے لیے، تجھے قابل بنانے کے لیے۔ اگر تو آج کسی منصب پر فائز ہے، اگر تو اکڑ کے چل رہا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں ہے بلکہ تیرے ماں باپ کا خون پسینہ شامل بے ہے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ اکبر، تیرے باپ کو مئی جون کی گرمی میں باہر نکل کے کام کرنا پڑا تو کیا، جنوری کی سردی میں اگر بوجھ اٹھانا پڑا تو اٹھایا، بے شک تیرے باپ کو کسی امیر کے دروازے پر جا کر کام کرنا پڑا تو کیا، کس لیے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے۔
मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरी बेटियां कामयाब हो जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही शादियां होती हैं, शादी के 3-4 महीने तक तो अच्छा चलता है, शादी के 3-4 महीने गुजरे, अब नई नवेली जो दुल्हनें होती हैं, अल्लाह अकबर, हमारी बहन बेटियां दुल्हन बनती है ना, या हमारे घरों में जो दुल्हनें आती हैं वो भी तो किसी की बहन बेटियां होती हैं। अल्लाह अकबर, 3-4 महीने गुजरे, उसके बाद में आजकल की बीवियां अपने शोहर से कहने लगती हैं, खबरदार अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारे बाप को, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी माँ को। अल्लाह अकबर, अगर हमारे साथ रहना है तो बूढ़े माँ बाप से अलग होना होगा। तो ये जो नौजवान है आज का, अल्लाह अकबर, ये चौराहों पर खड़ा होकर के दूसरों को जबरदस्ती मशवरे देता है, दूसरों को राय देता है, लेकिन अपने मामले में गौर फिक्र नहीं करता। जैसे ही बीवी ने कहा माँ बाप से अलग हो जाओ, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देता है, कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ, जैसा आप चाहे। अरे आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। बीवी ने जैसे ही कहा बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, नौजवानों याद रखे इस बात को, कोई किस लिए प्यार करता है, कोई इस वजह से प्यार करता है कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, कोई इसलिए प्यार करता है आपसे कि आप हसीन हो, खूबसूरत हो, कोई इसलिए प्यार करता है कि आप काबिल हो, कोई इसलिए प्यार करता है कि आप ताकत वाले हो। अल्लाह अकबर, लेकिन सुनो प्यारे, माँ कभी किसी वजह से प्यार नहीं करती, माँ किसी रीजन से प्यार नहीं करती। अगरचे आपके पास दौलत हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो, अल्लाह अकबर, बेटा अगरचे लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, लेकिन माँ के लिए वो चांद का टुकड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी मोहब्बत करती है तो वो भी वजह से, उसकी भी वजह होती है। सारी दुनिया वाले किसी न किसी वजह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ कभी किसी वजह से मोहब्बत नहीं करती, बिना किसी लालच के मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब हम और आप कमा कर आते हैं ना घर में, अल्लाह अकबर, सबकी नजरें हमारे बैग पर होती हैं, हमारी अटैची पर होती है, कितना कमा कर लाया है, कितना पैसा लाया है, अल्लाह अकबर, सब ये हिसाब लगाते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में, उन्हीं चाहने वालों में, उन्हीं घर वालों में एक हस्ती जिसको दुनिया माँ कहती है, उसकी नजरें तेरे बैग पर नहीं बल्कि तेरे चेहरे पर हो। मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया? मेरे बेटे क्या तेरी तबीयत खराब है? मेरे बेटे क्या तूने वक्त पे खाना नहीं खाया? माँ बाप की कदर कर लो नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत कर लो नौजवानों। रात दिन इमाम साहब को परेशान कर रहे हैं कि माँ बाप हमारी बात नहीं सुनता बेटा, रात दिन तावीज बनवाए जा रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस घर के अंदर बूढ़े माँ बाप के साथ बदतमीजी होती हो, जिस घर के अंदर बूढ़े माँ बाप खुश नहीं रहते हो, उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं हो। बेशक बेशक बेशक। याद रहे मुसलमानों, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ के कदमों को चूमा? हाथ उठाकर बताएं। चूमा हो तभी हाथ उठाएं। माँ के कदमों को चूमा है? और कोई है? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। ये हमारा कल्चर, हमारा तरीका था, बेशक गैरों ने अपना लिया। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक आपके सामने रख दूं और उसके बाद रुखसत हो जाऊं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, अगर बीवी प्रेशर किया करे, अगर आप पर ज्यादती करे, आपसे ये कहे बूढ़े माँ बाप से अलग हो जाओ, तो जल्दबाजी से काम लेने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार उलमा को इकट्ठा कर लिया करो, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों को इकट्ठा कर लिया करो, ससुराल से भी लोगों को बुलाओ कि आपकी बेटी ये चाहती है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप से अलग हो जाऊं, मैं अलग होने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक स्टाम्प पेपर पे साइन ये भी करेगी, मैं भी एग्रीमेंट पे साइन करूंगा कि आज के बाद जैसे मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगा, ऐसे ही आज के बाद ये भी अपने मायके नहीं जाएगी, अपने माँ बाप से नहीं। आईना दिखाने की जरूरत है, आईना दिखाओ तो सही, फौरन हालात बदल जाएंगे, कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा है कि नहीं? आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, बेशक। आईना तो दिखाओ, प्रेशर कहे तो कहो, प्रेशर करे तो कहो। जब तू नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप तो कैसे छोड़ दो उस माँ को जिसने मुझे दांतों से चबाकर लुक़्मे खिलाया? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे अल्लाह का नाम लेना सिखाया? बेशक। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे बोलना सिखाया? अरे जब तू नहीं छोड़ सकती अपनी माँ को तो
میں کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 2.5 سال تک اللہ اکبر، جس نے اللہ اکبر 9 مہینے تک مجھے اپنے شکم میں رکھا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 2.5 سال تک اپنا خون جگر مجھے دودھ کی شکل میں پلایا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک، چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے میرے لیے درد سہ برداشت کیا؟ بے شک کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جو میری پریشانی پر پریشان ہوتی تھی، بے شک، میرے خوش ہونے پر خوش ہوتی تھی؟ اگر تو نہیں چھوڑ سکتی تو میں بھی نہیں چھوڑ۔ آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور بیٹیاں کان کھول کر سنیں، اگر ساس کو ساس نہ سمجھے ماں سمجھے تو جھگڑے ختم، اور ساس بہو کو بہو نہ سمجھے بیٹی سمجھے تو جھگڑے ختم۔ مجھے بتاؤ، ماں کتنا ہی مار لے بیٹی کو، کیا بیٹی کبھی الگ ہوئی ہے ماں سے؟ کیوں نہیں ہوئی نا؟ جس لیے نہیں ہوئی، وہ جانتی ہے نا کہ مار بھی رہی ہے، کچھ بھی کہہ رہی ہے، لیکن میری ماں ہے۔ تو اگر ساس کو ماں سمجھے تو جھگڑے نہیں ہوں گے، رشتے بچے رہ جائیں گے۔ اور اگر جو بڑھیا ماں ہے ہماری، وہ بھی ساس بن کے نہ رہے، ماں بن کے نہ رہے، تو جھگڑے ختم۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھو کمزوری دونوں طرف سے بھائی، ہاں ہاں، بات حق کرنا چاہیے۔ ساری کمزوری، ساری کمی بہوؤں کی نہیں ہے، کہیں کہیں ساس بھی بڑی ڈینجرس مل جاتی ہے، صحیح صحیح، بڑی خطرناک مل جاتی ہے۔ اگر ایسے یقین نہ ہو تو جا کے دیکھنا، اس گھر میں جانا جس گھر میں 2 شادی ایک ساتھ ہوئی ہوں۔ ہاں، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی بھی شادی کی ہو اور بیٹی کی بھی، لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی کی ہو، اس گھر میں جا کے بوڑھی ماں سے پوچھنا، بوڑھی اماں یہ بتاؤ آپ نے بیٹی کی شادی کی تھی، لڑکی کی داماد کیسا ملا ہے؟ تو بڑھیا کہے گی ارے بیٹا کیا بتاؤں، ہیرا ملا ہیرا، بے شک، ہاں بے شک، اتنی شاپنگ کراتا ہے میری بیٹی کو، رات دن شاپنگ کراتا ہے، رات دن کپڑے دلا کے لاتا ہے، اتنا اچھا داماد ملا ہے کہ یہاں تک کہ چائے بھی میری بیٹی کو میرا داماد بنا کے پلاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، اگلا سوال یہ کرنا کہ لڑکے کی شادی بھی کی تھی نا، بیٹے کی بھی تو شادی کی تھی، بہو کیسی ملی؟ ارے بیٹے کیا بتاؤں، قسمت ہی پھوٹ گئی، جب سے آئی ہے گھر کو جہنم بنا دیا ہے، رات دن میرے بیٹے کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتی ہے، میرے ہاتھ سے میرا بیٹا نکل گیا، ارے ایسی بہو ملی ہے بیٹے کہ چائے بھی میرے لڑکے سے بنوا کر پیتی ہے۔ ہاں، کام ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، ادھر بھی چائے بنی ادھر بھی چائے بجے، ادھر بھی چائے بنی، بیٹی کے لیے داماد نے چائے بنائی تو بڑھیا خوش، اور بہو کے لیے بیٹے نے چائے بنا دی تو بڑھیا کا کام خراب، بڑھیا غصہ ہو گئی۔ مطلب کیا؟ بہو کو بہو مت سمجھو، بیٹی سمجھو، اور بہویں اپنی ساس کو ساس نہ سمجھے، ماں سمجھے، بے شک، جھگڑے ختم۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، معاملہ کیا ہے بھائی، پہلے جو تھے نا، پہلے جو حالات تھے وہ اچھے اس لیے تھے کہ پہلے موبائل کا دور نہیں تھا تو رشتے بچے رہ جاتے تھے۔ بے شک، ہاں، آج جو 90% طلاقیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک ریسرچ کے اکارڈنگ بات کر رہا ہوں، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ شادی کے بعد میں بیٹی کے سسرال میں، بیٹی کے گھر میں مائکے والے انٹرفیئر کرتے ہیں، دخل دیتے ہیں، ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ موبائل۔ ہوتا کیا تھا پہلے؟ موبائل ہوتا نہیں تھا، 3-3 4-4 مہینے میں بیوی مائکے جاتی تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب 3-3 4-4 مہینے تک جھگڑے بھی ہوتے تھے، ساس سے بھی، سسر سے بھی، شوہر سے بھی، نہ جانے کہ کتنی بار یہ شوہر کو مارتی تھی، نہ جانے شوہر کتنی بار اس کو مارتا تھا، لیکن جب تک جانے کا نمبر آتا تھا یہ حساب لگاتی تھی کہ گھر جاؤں گی تو اپنے بھیا کو یہ بات بتاؤں گی، باپ کو یہ بات بتاؤں گی، یہ بات فلاں کو بتاؤں گی، لیکن جب تک جانے کا نمبر آتا تھا 50 باتیں تو ویسے ہی بھول جاتی تھی، بے شک، رشتے بچے رہ جاتے تھے۔ لیکن آج کل زومیٹو سے زیادہ فاسٹ سروس ہے، سویگی سے زیادہ فاسٹ سروس ہے، ادھر نمک کو لے کر کسی نے کچھ کہا، ادھر فوراً اپنے مائکے کو فون لگا دیا بس، کہ اب برداشت نہیں کروں گی، یہ میرا سسر مجھ کو پریشان کر رہا ہے، سیکنڈ میں بات کرو، میرا شوہر مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ جو سالہ ہوتا ہے، سالہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بردر اللہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سالہ ہی بولتے ہوں گے نا، ہاں ہاں، سالہ، جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے، ہاں، سالہ، وہ اپنے بہنوئی کو فون کر رہا ہے، تو فون کرنے کے بعد میں جانتے ہو بات بھی کیا کر رہا ہے؟ یہ آج کل کے حالات ہیں جناب، اسے یہ نہیں پتا بات کس سے کر رہا ہوں، بہن نے شکایت کی، فوراً فون لگا دیا بہنوئی کے پاس،
ہوش میں رہ لو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب اسے یہ نہیں پتا یار اگر اس کے بہنوئی کی ٹانگیں ٹوٹیں گی تو نقصان تو اس کی بہن کا ہی ہوگا، شوہر تو اس کی بہن کا ہی لگڑا ہوگا نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یاد رہے مسلمانوں، جب بیٹیوں کی شادی ہوا کرے تو بیٹیوں کو یہ تلقین کیا کرو، یہ بتایا کرو بیٹیوں سنو، تمہاری شادی ہم نے کر دی، تمہارا نکاح ہم نے کر دیا، اب تمہارا اصل گھر تمہاری سسرال۔ بے شک ٹھیک۔ بیٹیوں سنو، آج کے بعد اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، رخصتی کے وقت یہ بات بتایا کرو، بیٹی جس مذہب مہذب کو ہم مانتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، اسی مذہب اسلام میں یہ حکم ہے کہ شادی کے بعد میں لڑکی پر اگر ماں باپ سے بھی زیادہ حق کسی کا ہوتا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بیٹیوں کا سہارا مت دیا کرو، ہم سہارا دیتے ہیں فوراً گاڑی بھر کے لے جاتے ہیں اور نیتا جی 10-20 لوگوں کو لے کے جاتے ہیں فوٹو کے چکر میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں پٹے لگوا لو ورنہ کام خراب ہو جائے گا، اس کو سدھارو۔ اگر ایسی سچویشن آیا کرے تو بردباری سے کام لیا، ذمہ دار علماء اکرام کو بلایا کرو، مصباح صاحب کو بلایا کرو، مدرسین کو بلایا کرو، ائمہ مساجد کو بلایا کرو، اور شرعی اعتبار سے اگر کوئی شرعی وجہ ہے تب لڑکی کی سسرال جایا کرو، بنا وجہ نہیں، نمک کو لے کر نہیں، گھریلو معاملات کو لے کر نہیں۔ آخری بات آپ کے سامنے بات چل رہی تھی ماں باپ کی قدر کرنے کی، ماں باپ کی عزت کرنے کی، ہم ماں باپ کے قدم نہیں چومتے نہ ہاتھ چومتے، پورا دن ماں باپ انتظار کرتے ہیں بیٹا آنے والا ہوگا، بیٹا آنے والا ہوگا، بار بار ماں جو ہے دروازے کی طرف دیکھتی ہے، بیٹا جیسے ہی آیا بیوی کے حجرے میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، دنیا بھر سے تعویذ لینے والے لوگ ماں باپ کو سلام کرنے تیار نہیں، ماں باپ کو سلام کرنے تیار نہیں، اور امام صاحب سے مہینے میں 10 تعویذ بنوا رہا ہے۔ ماں باپ سے دعائیں لو یار، ماں باپ کی خدمت کرو یار، اگر آپ کو تعویذ کی ضرورت ہے، اگر کسی اچھے آدمی سے لے رہے ہیں تو لیجئے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے ماں باپ سچے دل سے محبت سے دعائیں کر دیں تو پھر اس کو کبھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، اس کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کے قدموں کو چومے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا تو میں منت مانتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں، میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا۔ آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو 5 دیگ بریانی بنواؤں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، بریانی سے تھوڑا باہر بھی نکلو، یہ بھی منتیں مانا کرو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں بیوہ عورت ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں، میں ان کے نکاح میں مدد کروں، یہ بھی منتیں مانا کرو کہ ہماری بستی کے مدرسے میں اتنے بچے باہر کے پڑھ رہے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں کہ 10 بچوں کا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا خرچ دوں، یا میں 5 بچوں کے کھانے کا انتظام کروں گا یا 30 بچوں کے کھانے کا انتظام کروں گا، یہ بھی منتیں مانا کرو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس شخص نے منت مانی، یا رسول اللہ اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا، کعبے کو فتح کر لیا، اگر ہم نے مکے کو جیت لیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان بچوں کے چہروں کی زیارت کریں، یہ آنے والے دور میں مستقبل میں یہ قوم کی نمائندگی کریں گے، قوم کی رہنمائی کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور ان سے دعائیں بھی لیں، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہمیں عزت دلائیں گے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ میدان محشر بنے۔ ذرا اونچا بولو یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بہترین عالم دین بنائے اور ہمیشہ اپنے دین کا کام ان بچوں سے لیتا رہے، اور ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس شخص نے منت مانی کہ اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا تو میں بھی منت مانتا ہوں
ارادہ کرتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، چوم لوں گا۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ سے دور بھاگنے والوں، سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہم مکے کو فتح کریں گے، ہم کعبے کو فتح کریں گے، لیکن سن، تجھے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری منت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اپنے گھر میں جا کر ماں باپ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اسلام یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپنانا ہے، سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے۔ اپنے شب و روز کو بہتر بناؤ، نوجوانوں خود کو پاکیزہ کر لو، اپنے دل میں خوف خدا بساؤ اور عشق مصطفیٰ بسا لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یاد رہے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر لو، مصطفیٰ کریم سے محبت کی شمع جلا لو، چونکہ جس دل میں نبی کا پیار آ جاتا ہے، جس دل میں نبی کی محبت آ جاتی ہے، وہ دل نہیں رہتا بلکہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت